مذہب کے اگینسٹ کوئی راستہ لوگوں کو دے رہے ہیں کہ یہ نہیں تو یہ ٹھیک ہے، تو وہ والا راستہ بھی جو ہے نا وہ بھی ایسی گڈمٹ ہے مذہب کی طرح، میں یہ بلیو کرتا ہوں. اس دن میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر مذہب کی کوئی صورت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور دھندلی ہے، تو ایسی سائنس بھی وہ اسی طرح دھندلا پن میں ہی ہمیں جواب دیتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، سائنس آپ کو دھندلے پن میں اگر جواب دیتی ہوتی تو ابھی آپ کی بات مجھے سمجھ نہ آ رہی ہوتی اور میری بات آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوتی. سائنس نے اگر کوانٹم مکینکس کی تھیوری آئی، الیکٹرو میگنیٹزم کی تھیوری آئی اور ان کی اپلیکیشن جب ہوئی، ان کو انجینئرنگ میں کنورٹ کیا گیا، ان کی اپلیکیشن کی گئی، تو آج آپ ایگزیکٹلی جو کہتے ہیں وہ مجھے ریسیو ہوتا ہے. اور سائنس کا وہ اتنا ایگزیکٹ ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ کے جب ہاتھ سے ان کو نقل کیا کرتے تھے تو وہ ہر صفحے میں کچھ نہ کچھ غلطیاں کرتے جاتے تھے. آپ ایک فائل چاہے وہ 100 ٹیرا بائٹس کی کیوں نہ ہو، آپ کاپی کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ ایک ڈرائیو سے دوسری ڈرائیو میں کاپی کریں گے، وہ 100% ایگزیکٹلی ایک جیسی کاپی ہوگی، 0% ایرر ہے. تو سائنس تو 100% سرٹینٹی کے ساتھ وہ ریزلٹس دیتی ہے جن کا وہ دعویٰ کرتی ہے. مذہب کی سرٹینٹی کیا ہے؟ 0%. کیسے؟ آپ دعائیں مانگیں خدا سے، چاہے آپ جیزس میں بلیو کرتے ہیں تب بھی آپ مانگیں دعائیں کہ ہاں جی یہ فلاں بندے کو کینسر ہو گیا ہے ٹھیک کر دے. وہ کینسر کی اگر دوائی نہیں لے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی. مذہب دعویٰ تو کرتا ہے کہ دعا کام کرتی ہے. یسوع کہتا ہے کہ پورے سچے دل سے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، پورے دل سے ایمان رکھو تو تم پہاڑ سے کہو کہ اڑ اور سمندر میں گر جا کے تو وہ گر جائے گا. کہتا ہے نا، یسوع کہتا ہے یہ بات، ٹھیک ہے. مگر کیا ہے کہ آپ چاہے پوری دنیا کے کرسچن مل کے بھی دعائیں کر لینا، ان میں سے کسی ایک کا بھی ایمان اتنا نہیں نکلے گا. اور یسوع یہ کہتا ہے تمہارے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تم پہاڑ سے کہو گے اٹھ اور سمندر میں جا کے گر جا تو وہ گر جائے گا. تو دعویٰ تو یسوع کا ہے، مگر پورا تو وہ نہ یسوع نے کر کے دکھایا نہ کوئی کر کے دکھا سکے گا. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ پہاڑ ایک فزیکل ریالٹی ہے اور دعا ایک خوابی خیالی بات ہے جس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری طرف آپ ایک ڈائنامائٹ لگا دیں پہاڑ میں اور آپ اس کو توڑیں اور اسے ٹرکوں پہ لوڈ کریں اور پھر اسے شپ پہ لوڈ کریں اور سمندر میں ڈالیں، یہ سائنس کا طریقہ ہے جو کہ 100% کام کرتا ہے. یہ فرق ہے سائنس اور ریلیجن کے اندر. تو سائنس جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہے. دیکھیں بات جو آپ نے جو چیدہ باتیں بتائی ہیں سائنس کی، ایسے تو آپ کوئی بھی مذہب اٹھائیں تو اس کے اندر چیدہ باتیں آپ کو نکل آئیں گی، اور یہ تو آپ کوئی بندہ ویسے بھی نیٹ پہ دیکھیں تو وہ نکل آتی ہیں چیدہ باتیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چیدہ باتیں اگر بیچ میں سے نکلتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ غلط ہیں. اس کا مطلب ہے کرسچینٹی میں آپ کرسچینٹی کو مانتے ہیں، ہاں تو آپ کرسچینٹی میں بہت سی ایسی باتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو پریکٹیکل نہیں ہے، جو بلیویبل نہیں ہے، جو جھوٹ ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر دیکھیں اگر کرسچینٹی خدا کا دیا ہوا ریلیجن ہے اور اس میں کچھ باتیں جھوٹ ہیں تو یہاں تو وہ خدا کا دیا ہوا ریلیجن نہیں ہے، یا پھر وہ خدا نے دیا نہیں. اچھا اس میں دو دیکھیں، میں اس میں بہت ساری باتوں کی چیزیں کھل جاتی. میں نے آپ سے یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم کوئی راستہ دوسرا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ راستہ اپناؤ، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، تو ہم وہ جو دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں تو وہ پھر بہت ایکوریٹ اور 100% ہونا چاہیے. اس دن بھی میں نے شاید وہ آپ کو نہیں یاد مطلب دیکھیں آپ شاید مطلب سائنس کو، مجھے آپ کی باتیں یاد آ گئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو بہت کنفیوز کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ ایسی بات نہیں کر رہے کہ جس کا کوئی سرٹن جو ہے نا وہ جس کی کوئی سرٹن لائن ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سائنس کو یہ نہ سمجھیں کہ سائنس کوئی مذہب ہے یا سائنس کوئی ایسی بات ہے. سائنس ایک ہیومن انٹلیکٹ کا بائی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس آپ کو قانون دے گی، سائنس آپ کو ذہنی آسودگی دے گی، سائنس آپ کو ذہنی سکون دے گی، سائنس آپ کو پرپز آف لائف دے گی. یہ نہیں دے گی. یہ سب آپ کو ہیومینٹیز میں تلاش کرنا ہے اور خود تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے. سائنس آپ کو سوالوں کے جواب دیتی ہے. سائنس ایک ایسا ٹول ہے جو کہ فیکٹ کو فکشن سے علیحدہ کر دیتا ہے بس. باقی فیکٹ کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ بہت سی چیزیں زندگی میں پریکٹیکل بنا سکتے ہیں. اب دیکھیں اب آپ نے یہاں پہ خود ہی سے ہی دو چیزوں کو بالکل الگ کر دیا کہ سائنس ایک نہیں، الگ ہے. آپ نے یہ بات آ کے ڈیفائن کیا کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کا متبادل ہے اور مذہب جو ہے وہ سائنس کا متبادل ہے. میں تو ایسے یہ بات کہنے کی شاید اب میں یہ بول رہا ہوں کہ اگر آپ مذہب کو اور سائنس کو
اس کا وہ کروا رہے ہیں بالکل کمپیریزن کہ یہ ایسے اور یہ ایسے سب آپ بولتے ہیں. یہ تو آپ نے شروع کیا نا کہ میں نے تو نہیں کیا. میں جو نہیں بلیو کرتا ہوں وہ بات اور ہے, جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے وہ بات اور ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں جو سمجھا ہوں, جو آپ کی بات کو یا جو میں دیکھتا ہوں آپ تو کہہ اس رہے میں ہیں آپ کہ سائنس ایمبیگوس ہے, میں نے آپ کا جواب دیا کہ سائنس ایمبیگوس نہیں ہے, سائنس ٹھیک ہے. سرٹن ہے. بالکل, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ مذہب وذہب کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے, اور جو ہاں تو سائنس یہ ہے جھوٹ ہے. وہی آپ یہ کہتے ہیں نا. اب میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک راستے کو, ایک جگہ کو غلط کہہ رہے ہیں, تو جو دوسرا راستہ آپ دے رہے ہیں اس کی جو ہے وہ کتنے فیصد ٹھیک ہے, اس پر ہمیں چلنا چاہیے, یا اس راستے کو چھوڑ کے میں اس پہ ایک بات کروں. جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ تھیوریز جو ہے نا وہ فیکٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتی ہیں, جب وہ فیکٹس ہوتی ہیں تو کچھ سالوں بعد وہ پھر جو ہے وہ بولتے ہیں یہ جو ٹھیک نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی مذہب کا بھی ہے, جیسے میں سائنس نے والے اس بولتے دن ہیں. بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی, یہ ایک فیکٹ ہے, اسٹیبلش فیکٹ ہے. اس دن بھی آپ کو میں نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ نہیں بدلے گی. میں یہ دیکھیں, یہ کچھ سال پہلے نہیں, یہ بھی اب آپ بالکل پھر ادھر سے fact- بات کو دوسری طرف موڑ رہے ہیں. اب سب میری بات سن لیں اچھے طریقے سے. جی جی میں نے اس دن بھی آپ کو یہ بتایا تھا, آپ یہ کہتے ہیں کہ اب پہلے آپ ایک بات پہ آئے تھے, اب آپ پھر دوسری بات بدل گئے ہیں, پھر آپ تیسری پہ جائیں گے. اس دن بھی آپ اسی طرح ایک بات جب ہو جاتی ہے تو بجائے کہ آپ اس کے فروٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ اس سے اگلی پہ جمپ کر جاتے ہیں. سب سے پہلی اچھا. بات نہیں, یہ ہے کہ بھائی ریلیجن, ٹھہر جائیں, اب آپ بولیے گا جی نا, تھوڑی دیر میری جی سن لیں. میں تسلی سے جی آپ کی سنتا ہوں, آپ بھی میری سنیں. جی 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 پہلی بات یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ, کیا آپ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ مذہب کسی خدا کا دیا ہوا ہے؟ کوئی دنیا کا بندہ یہ پروو نہیں کر سکتا. ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایویڈنس اس چیز کو کہتے ہیں, ایویڈنس یا فیکٹ یا ایکسپیریمنٹل ایویڈنس یا آبزرویشنل ایویڈنس, اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو بار بار آبزرو کیا جا سکے. جیسے میں نے ایک تاریں لی, میں نے انہیں ایک بیٹری سے کنیکٹ کیا اور میں نے بلب کنیکٹ کیا تو بلب جل گیا. ٹھیک ہے, اب دنیا کا ٹھیک کوئی بھی بندہ یہ کام کرے گا تو بلب جلے گا. یہ ٹھیک ہے. ایک آبزرویشنل ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے, بالکل. دنیا کا کوئی بھی بندہ دوربین لگائے گا تو اس کو 100% یہ رزلٹ ملے گا کہ جی جوپیٹر کے اتنے مونز ہیں, زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے. وہ چاہے آج لگائے, چاہے آج سے ملین ایئرز بعد لگائے, آج سے بلین ایئرز بعد لگائے, تب بھی اس کو یہی ملے گا کہ بھائی زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, چاند زمین کے گرد گھومتا ہے. یہ فیکٹس ہیں, یہ سائنس نے بتائے ہیں, کسی ریلیجن نے نہیں بتائے. ریلیجن نے کیا بتایا؟ ریلیجن نے یہ بتایا تم دعا مانگو تو یہ یوں ہو جائے گا, تم دعا نہ مانگو تو یوں ہو جائے گا. ریلیجن تو یہ کہتا ہے تم گناہ کرو گے تو خدا تمہارے اوپر جو ہے نا بیماری کا عذاب بھیج دے گا, زلزلے کا عذاب بھیج دے گا. اب یہ کتنے دعوے ہیں. بائبل ٹھیک تو ہے. اس بات سے بھری پڑی ہے کہ بنی اسرائیل کو خدا کہتا ہے تم نے میری شریعت چھوڑ دی, اب میں تمہارے اوپر فلاں ملک کو لے آؤں گا. اچھا جی, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے یہودی رہتے درمیان میں تھے ان سب کے, تو کسی نہ کسی نے تو ان پہ حملہ کرنا ہی تھا. تو ہر وقت آپ بس یہی بات کرتے رہے, ہاں جی فلاں آ جائے گا تمہارے اوپر, تمہیں خدا اس بات کی سزا دے گا. تو کوئی نہ کوئی تو غریبوں کے اوپر آ ہی جائے گا نا, کیونکہ وہ کمزور تھے, باقی طاقتور تھے. اس وقت کا تو دور ہی یہی تھا. تو آج 8 اکتوبر کا زلزلہ پاکستان میں آیا تھا تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بے حیائی کی وجہ سے آیا. بھائی اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ ایسا کوئی بھی ثبوت کسی بات کا بھی نہیں ہے. تو جو سائنس کہتی ہے اس تو ہر بات کا ثبوت ہوتا ہے. سائنس تو آپ کو سیدھا مذہب کہتا ہے. اب مذہب اور سائنس متضاد کیسے ہیں اور جھوٹ کیسے ہے؟ مذہب سمپل بات ہے, مذہب کہتا ہے گناہ کرنے سے جو ہے وہ آپ کو بیماریاں لگتی ہیں, اور سائنس کیا کہتی ہے؟ آپ کو وائرسز سے, مائکرو آرگنزم سے بیماریاں لگتی ہیں, کینسر آپ کے جسم میں نیچرلی ڈیولپ ہوتے ہیں, اور بہت سے جینیٹک ڈیزیزز ہوتی ہیں. مذہب تو آپ کو یہ نہیں کہہ رہا نا کہ یہ سب چیزیں آپ کو گناہ سے لگی ہیں, وہ تو آپ کو سمپل بات بتا رہا ہے کہ بھائی ہر بیماری کے پیچھے ایک ایجنٹ ہے, اور وہ ایجنٹ جو ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے آپ کے اوپر نہیں آیا. اگر ایک بچہ جو کہ ابھی پیدا ہوا ہے اسے ماں سے جب HIV لگ جاتی ہے تو وہ کس گناہ کی سزا ہوتی ہے؟ اس بچے نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. وہ صرف اس بات کی سزا ہے کہ اگر اسی کی ماں اسی پریگننسی کے دوران میڈیسن لے لے گی تو اس کے بچے کو HIV ٹرانسفر نہیں ہوگا. سمپل سی بات ہے. برتھ کے دوران پراپر پریکاشنز لیے جائیں گے کہ ماں سے بچے کو HIV ٹرانسفر نہ ہو. سمپل سی باتیں ہیں نا یہ. اب باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس آپ کو کوئی جینے کا طریقہ بتائے گی, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب کیونکہ سائنس نے یہ کہہ دیا کہ مذہب غلط ہے تو اب سائنس ہمیں جینے کا طریقہ دے, تو یار پچھلے جو جینے کے طریقے مذہب ہیں وہ بھی انسان نے خود ہی بنائے تھے. تو اگر آج آپ یہ سمجھ لیں کہ اب بھی آپ نے جینے کا طریقہ, یا آپ نے اپنے لاز, اپنی فلسفی, پرسنل فلسفی, اپنی کمیونل فلسفی, اپنی سوشل فلسفی
اپنی سائنٹیفک فلاسفی، اپنی کوئی بھی فلاسفی جو ہے وہ خود ہی بنانی ہے. جینا کس طرح ہے یہ بھی آپ نے سائنس کے پرنسپلز دیکھنے ہیں. آپ ظاہری بات ہے قانون میں بھی سائنس کے پرنسپلز کا اطلاق ہوتا ہے, آپ نے سوسائٹی میں بھی سائنس کے پرنسپلز کا اطلاق کرنا ہے, آپ نے اکنامکس میں بھی کرنا ہے, آپ نے ہر چیز میں کرنا ہے, آپ نے ہیلتھ میں بھی کرنا ہے, ایجوکیشن میں بھی کرنا ہے. سائنس تو صرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کون سی چیز کریکٹ ہے کون سی غلط ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنے لیے کریکٹ سسٹم بنانا ہے. بس سمپل سی بات ہے, اس سے زیادہ تو کچھ اور نہیں چاہیے. اور اگر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں, یہ بالکل ویسی بات ہے کہ ہاں جی اب جی مذہب نہیں ہے تو اب ہم کس کو فالو کریں. یہ بات ویسی ہے کہ بھائی یہ غلام کو آپ آزاد کریں اور وہ آپ سے یہ پوچھتا پھرے کہ ہاں بھائی اب میں نے کس کی بات ماننی ہے, یعنی اب میں نے کس کی غلامی کرنی ہے. ظاہری بات ہے جو غلام ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, جب وہ مذہب سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اب کس کی غلامی کریں, اب کون ہمیں ہمارے گلے میں رسی باندھ کے اور ہمیں اس رستے پہ چلائے جس پہ ہمیں مذہب چلاتا تھا, یا کسی اور رستے پہ چلائے. وہ سمجھتے ہیں کہ گلے میں رسی اگر نہ ہو تو ہم ایک رستے پہ نہیں چل سکتے. مسئلہ یہ ہے کہ گلے میں رسی جب نہیں بھی ہوگی تو آپ اپنا رستہ خود طے کر سکتے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کی ٹریننگ اتنی, کہیں سدھائے ہوئے جانور اتنے زیادہ سدھائے جاتے ہیں کہ جب ان کو آوارہ پھرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر بھی وہ جا کے انسانوں کی بستیوں میں کچرا ہی کھاتے ہیں. ایسا ہی حال اس شخص کا کہ جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ مذہب غلط ہے اور اب وہ یہ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے کہ اچھا مذہب تو غلط ہے تو اب میں کہاں سے جا کے کچرا کھاؤں جو میں مذہب کی دنیا میں کھاتا تھا. تو یہ بات ہے ساری کی ساری, سمجھنے والی بات ہے. اب اس کا جواب اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی میں آپ کو کوئی یہ کہوں گا نہیں اب سائنس آپ کو جو ہے نا وہ کوئی قانون نہیں دیتی, کچھ نہیں دیتی, تو اس لیے مذہب پہ ہی لگے رہو, ایسا نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو نہیں کہوں گا. تو ٹھیک ہے, میرے